اپنے پیارے بندے سے میری ملاقات کرا دینا۔ تو حضرت ابو اسحاق ابراہیم خاص فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا۔ اب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تو کتنی دیر سے یہاں پڑا ہوا ہے؟ کہا 1 مہینے سے یہاں پڑا ہوا ہوں، حج کے ارادے سے نکلا ہوا ہوں، لیکن اب میری موت میرے قریب آ گئی ہے۔ تو میں نے اللہ سے درخواست کی تھی، مولا مجھے مرنے سے پہلے ولی کامل سے ملا دے۔ تو حضرت ابو اسحاق کا نام اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ اے میرے بندے، ابو اسحاق آئے گا، مرنے سے پہلے تجھے ملے گا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اگر ولی یہ ضرورت کی چیز نہ ہوتی تو مرنے سے پہلے لوگ توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو اس اللہ کے ولی نے ولی کو مانگا ہے کہ آخری وقت میرے پاس اللہ کا دوست ہو، کہیں میں شیطان کے داؤ کے اندر نہ آ جاؤں، شیطان کے فریب کے اندر نہ آ جاؤں۔ اب اللہ کا دوست ہے تو خدا اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ابو اسحاق کا نام اللہ نے بتایا کہ میرا دوست تیرے پاس آئے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی وہ میرے دل کے اندر سما گیا، مجھے اچھا لگنے لگ گیا کہ یہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، اللہ کے قریب جا رہا ہے، یہ کامیاب ترین لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا کہ اتنے دنوں سے یہاں پڑے ہوئے ہو، کبھی تمہارے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو ملوں؟ کیا وہ حیات ہیں؟ کہا حیات ہے، میری ایک بہن بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے۔ فرمایا کو کبھی انہیں خیال نہیں آیا کہ وہ تیری تلاش کے لیے نکلیں؟ فرمایا کہ انہیں مجھے خدا کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ میں اللہ کا مہمان بننے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے مجھے انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن میرے دل کے اندر جب میں یہاں 1 مہینے سے بیمار پڑا ہوا ہوں، اٹھ نہیں سکتا، تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں ان کی خوشبو سونگھ لوں۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں ان کی خوشبو سونگھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوست کے لیے، حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ بہت بڑا سانپ جو نرگس کا گلدستہ اٹھائے ہوئے آ رہا تھا، بہت بڑا سانپ نرگس کے پھول کا دستہ منہ کے اندر پکڑے ہوئے لا رہا تھا، اور لا کے اس کے سر کے پاس رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا اژدہا یہ لے کے گیا ہے جو میرے گھر والوں کی خوشبو ہے، اور وہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کر رہے۔ جس وقت حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ اس سانپ نے گلدستہ رکھا، اور سانپ نے کہا کہ ابو اسحاق اب یہاں سے چلے جاؤ کہ اس کا مالک بڑا غیور ہے۔ ابو اسحاق یہاں سے چلے جاؤ کہ اس کا مالک جو ہے وہ بڑا غیور ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے یہ بات سن کے سانپ کی تو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو میں وہیں تھا اور وہ نوجوان وہاں سے غائب تھا۔ میں وہیں تھا اور وہ نوجوان وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ نے جس کے لیے وعدہ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. اب وہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا ہوا تھا، اب وہ کسی کا محتاج نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اللہ کے ولی کے غسل کا، کفن دفن کا انتظام کروں. تو میں جب ہوش آیا تو وہاں اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر نیند نے غلبہ کیا، سو گیا. کیا خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان اپنے قبیلے کے ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، باپ کے ساتھ موجود ہے، قبر کے اندر ہے. میں اس کی قبر پر کھڑا ہوا ہوں اور اچھے اچھے باغات کے اندر وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے جب ہوش آیا تو وہاں سے چل پڑا، حج ادا کیا. حج کرنے کے بعد اپنے شہر کے اندر آیا تو جن صورتوں کو خواب کے اندر میں نے اس ریگستان کے اندر دیکھا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اس نوجوان کی بہن ایک پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے میرے سامنے کھڑی ہے، اس کی ماں میرے سامنے کھڑی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارے بھائی کا کیا حال تھا. اب اندازہ فرمائیں کہ روحوں کی دنیا آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں کہ ابو اسحاق ان کے بھائی کے پاس گیا تھا اور وہ پیغام بہن اور ماں کے لیے لا رہے تھے، لیکن جس وقت وہ نہیں پہنچے پہلے انتظار ہو رہا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، نگاہ دور تک کام کرتی ہے. کہا کہ میرے بھائی نے آپ کو کچھ کہا تھا. جی کہا تھا. میں نے ساری بات بتائی. جب اس بات پر پہنچا کہ اللہ کے دوست کیا یہ خوشبو کس جگہ سے لائے ہو، یہ کہاں سے کی خوشبو ہے جو سانپ لا کے دے رہا ہے؟ تو بہن نے کہا بھائی وہ خوشبو پہنچ گئی. بہن کی ماں کی خوشبو اللہ کے ولی کو ریگستان کے اندر پہنچی اور سانپ کے ذریعے پہنچا دی. خدا قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو حضرت ابو اسحاق فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب یہ بات سن کے اسے غشی طاری ہوگی، زمین پر گری اور روح پرواز کر گئی. اس کے بعد ماں کا یہی حال ہوا ہے. جب ماں نے بھی اپنے بیٹی کی بات سنی اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گری، اس کی بھی روح پرواز کر گئی. جب وہ دونوں فوت ہو جاتی ہیں تو وہیں مجھے نیند کا غلبہ ہوا. دیکھا کہ تینوں اللہ کے باغوں کے اندر، جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ کامیوں کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے. لمثل ھذا سورہ صافات کی آیات ہیں، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، کہ کامیوں کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید سے ثابت کر دیا ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی محبت بھی بیڑا پار کر دیتی ہے، ان کی سنگت بھی بیڑا پار کر دیتی ہے، اور ان کے راستے پر چلنے سے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ محبوب کا صدقہ اہل سنت کو اپنے عقیدے پہ قائم رکھے اور ولیوں کی محبت عطا فرمائے. وما